یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا بنیادی مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ مساجد کا انعقاد ہے، محافل کا اہتمام ہے، تو ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، انسان کو انسان بنانا۔ اگر ان ساری عبادات کے باوجود بھی انسان نہ بن سکے تو یہ ساری کی ساری عبادات مشکوک بھی ہو جاتی ہیں، بدنام بھی ہو جاتی ہیں۔ اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، جب وہ اپنے مقصد کو، اپنے مقام کو نہ سمجھ پائے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہی انسان بن جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دیں۔ تو دین کا بنیادی مقصد انسان کو انسان بنانا ہے۔ دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی میزائل نہیں بنایا۔ یارو، انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پہ آ جاتا ہے، پاور اتنی ہے، مگر کوئی میزائل نہیں بنایا، کچھ اور نہیں بنایا۔ پھر میرے مصطفیٰ کا کارنامہ کیا ہے؟ انسانیت پہ میرے محبوب کا احسان کیا ہے؟ اور میرے محبوب نے کائنات کو کیا دیا ہے کہ 15 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے جانے کا ذکر نہیں بلکہ ان کے آنے کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب نے کچھ اور نہیں بنایا، یہ سجے ہوئے سنورے ہوئے انسان بنائے ہیں۔ کسی انسان کو اٹھایا تو پیکر صداقت بنا دیا، کسی کو اٹھایا تو پیکر عدالت بنا دیا، کسی کو پیکر شرم و حیا، پیکر سخاوت بنا دیا، کسی کو پیکر شجاعت بنا دیا۔ یارو، آج اس دور جدید کے اندر آپ کو نئی نئی ایجادات تو ملیں گی، جدت کے زمانے کے اندر آپ کو طرح طرح کی ایجادات تو ملیں گی، لیکن ایمان سے بتاؤ، کوئی آج آپ کو ابو بکر جیسا انسان ملے گا؟ کوئی عبد القادر جیلانی ملے گا؟ کوئی سید علی حجویری ملے گا؟ کوئی خواجہ اجمیری ملے گا؟ کوئی بابا فرید ملے گا؟ یہ سارے سمرے ہوئے انسان کس کے سجائے ہوئے ہیں، کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ تو میں یہی کہوں گا، اسی محبوب کے سنوارے ہوئے ہیں جس کے آج ہم میلاد کی ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب نے مسجد کو نہیں سجایا، مسجد میں قالین بچھائے ہوں، مسجد میں خوشبوئیں چھڑکائی ہوں، ایسی کوئی روایت تو نہیں ملتی، بلکہ مسجد نبوی کا تو فرش بھی ہموار نہیں ہے۔ حسن و حسین جب تشریف لاتے ہیں تو ننھے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگتے ہیں، تو حضور اپنا خطبہ چھوڑ کے ان کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے مسجد تو نہیں سجائی، لیکن مسجد میں آنے والوں کو سجا دیا۔ پھر کیسا سجایا ہے؟ ایسا سجا دیا کہ میرے مصطفیٰ پھر فخر میں آ کے کہتے ہیں، خیر القرون کرنی، جو زمانے گزر گئے، جو قیامت تک آئیں گے، میرے محبوب نے فرمایا کائنات کے ہر ادوار میں جو بہترین دور ہے وہ میرا دور ہے اور میرے صحابہ کا دور ہے۔ اور وہ صحابہ کہ انہوں نے بھی چراغاں تو نہیں کیا ہوگا، گلیوں کو سجایا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ خود سج گئے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، دینیات پہ عمل بھی کریں، اور محافل کا اہتمام
میلاد بھی منائیں لیکن اپنے آپ کو سنوار نہ سکیں، اپنے آپ کو سجا نہ سکیں، اپنے آپ کو بنا نہ سکیں، تو حضرات گرامی قدر پھر ہم غلام مصطفیٰ کہلوا نہیں سکتے. ہم حضور کے غلام تبھی کہلائیں گے جب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمارے کردار سے خوشبو رسول آ رہی ہو، ہمارے کردار سے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی خوشبو آ رہی ہو. میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ میاں کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، بلکہ تمہاری وضاحت، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا لباس، تمہارا جینے کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کر کہیں دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اس جہاں میں بھی انہی کے دم سے مقدر چمکا، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حضرات گرامی قدر اپنے آپ کو سجا لو، جہاں گلیاں سجاتے ہو تو اپنے آپ کو بھی سجاؤ. جہاں جھاڑو گلیاں میں لگا کے گلیوں کی صفائی کرتے ہو تو کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی اترو. یہ جو اندر عقد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی بھی صفائی کر دو. اللہ اکبر. اب دل انسان سنورتا کب ہے اور انسان سجدہ کب ہے، بنتا کب ہے؟ تو آئیے تمہیں اسی محبوب کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ جس محبوب نے انسان کو ایسا سجایا ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر انسان ساز ہیں، اسی محبوب سے پوچھتے ہیں حضور آپ ہی بتا دیجئے کہ انسان بنتا کب ہے، سجدہ کب ہے، سنورتا کب ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فرمایا اس کو دل کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر یہ دل قابو میں آ جائے، یہ دل سنور جائے تو فرمایا پورے کا پورا انسان سنور جاتا ہے. اگر یہ دل قابو میں آ جائے تو پورے کا پورا بندہ قابو میں آ جاتا ہے. یوں سمجھیے سارے اعضائے بدنیہ کا جو حکمران ہے وہ حضور نے فرمایا وہ دل ہے. اگر دل کنٹرول میں آ جائے گا، اس لیے کہ آنکھ وہ کرتی ہے جو دل چاہتا ہے، دماغ وہ سوچتا ہے جو دل چاہتا ہے، زبان وہی بولتی ہے جو دل چاہتا ہے، اور آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دل چاہتا ہے. تو اگر دل سنور جائے تو پھر انسان بھی سنور جاتا ہے. اب آئیے سنورا ہوا دل کیا کون ہوتا ہے اور کس کا ہوتا ہے اور دل سنورتا کیسے ہے؟ تو یاد رکھیے دل کا کوئی اور کام نہیں ہے. دل کسی اچھے قول سے نہیں سنورتا، اس لیے کہ وہ تو زبان کا کام ہے. دل اچھی سوچ سے نہیں سنورتا، اس لیے کہ وہ تو دماغ کا کام ہے سوچنا. اب دل کس سے سنورتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دل پیار مانگتا ہے، دل محبت مانگتا ہے. حضرات گرامی قدر میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہی محبت اور پیار کے لیے ہے. تو دل جب سنور جائے گا پورا انسان سنور جائے گا. اور دل کب سنورتا ہے؟ دل محبت چاہتا ہے. جب اس کو اچھی محبت ملے گی اور محبت جب اس کو پاکیزہ ملے گی، جب اس کو پاکیزہ اور ستھری محبت ملے گی تو پھر دل بھی ستھرا ہو جائے گا. جب دل ستھرا ہوگا تو پھر انسان بھی ستھرا ہو جائے گا. اب آئیے اب دل کی کو ستھری محبت درکار ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں اس کے لیے تمہیں محبوب کوئی سونا تلاش کرنا ہوگا، کوئی محبوب ستھرا تلاش کرنا ہوگا. تو آئیے اس محبوب کو کیوں نہ ہم اپنا محبوب بنائیں. نیازی نے کہا تھا جو رب کا بھی محبوب لگتا ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر دل میں اگر حضور کا پیار آ جائے گا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ انسان بھی ایسا سج جائے گا، فرشتے اس پہ ناز کریں گے، بلکہ بنانے والا خدا بھی اس انسان پہ پھر ناز کرے گا. اقبال نے کہا تھا شب پیش خدا بگرست زار، مسلمانہ چرا زارند و خازند، ندا آمد نمی دانی کے این قوم، دل دارند و محبوب ندارند. اقبال کہتا ہے میں ایک رات رویا اور اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ مالک میرے مصطفیٰ کی امت کا یہ حال کیوں ہوا ہے
تو اقبال کہتا ہے ندا آمد پھر ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ نمی دانی کہ این قوم، اقبال تو کیا جانے اس قوم کا جو ذلت اور اس قوم کی جو بدبختی ہے اس کا راز اور سبب کیا ہے. یہ جو آج ذلیل ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دل دارند و محبوب ندارند. یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن اس کا کوئی محبوب ہی نہیں ہے. آئیے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دل میں بٹھائیے. اسی لیے اقبال نے ایک دوسرے مقام پہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوایا ان الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات